اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وقال الله تعالى في مقام آخر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. تو قرآن مجید فرقان حمید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، گمراہی کو چھڑا کر ہدایت کے راستے پر لانے والی کتاب، کار مذلت میں پڑے ہوئے اللہ سے ملانے والی کتاب. عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس کتاب پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام. جس طرح بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے، ان کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ جب اللہ کا کلام ہے تو آپ سوچئے کہ اللہ کے کلام کی پھر کتنی عظمت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کار پہ نظر ڈالیں تو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو سواریوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہنچاتی ہے. ٹرک پہ نظر ڈالیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جو سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے. اگر کرین پر نظر ڈالیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایسی مشین ہے جو نیچے پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھا کر اوپر کی جگہ پر پہنچاتی ہے. ایسی قرآن مجید فرقان عظیم وہ کتاب ہے کہ جو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ جو دنیا میں ذلت کے گڑھے میں پڑا ہوا ہو، یہ اس کو اٹھا کر سہولت پہنچا دے. یہ عزتیں لینے والی کتاب ہے، انسان کو دنیا کے اندر عزتیں دینے والی کتاب ہے. حضرت عثمان غنی اللہ نے فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں. جو فرد قرآن پر عمل کرے گا اللہ اس فرد کو عزت عطا فرمائیں گے، اور جو قوم اس کتاب پر عمل کرے گی اللہ اس قوم کو عزت عطا فرمائیں گے. ہمیں ابھی اس کی برکات کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہم ایک مرتبہ ترکی گئے تو استنبول کے عجائب گھر میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا جو 83 کیرٹ کا تھا. 1 کیرٹ کا ہیرا 10 لاکھ روپے کا ملتا ہے، اور 2 کیرٹ کا ہو تو وہ 20 کا نہیں، وہ 40-50 کا ملتا ہے، اور 3 کیرٹ کا ہیرا 3 کروڑ کا ملتا ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر 3 کیرٹ کا ہیرا 3 کروڑ روپے کا ملتا ہے تو 83 کیرٹ کا ہیرا کتنا قیمتی ہوگا.
اربوں روپے کا ہیرا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کسی گلی میں پڑا ہوا تھا، ایک آدمی کو ملا، اس نے شیشے کا ٹکڑا سمجھ کے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اتنے عرصے کے بعد کسی جوہری کو پتہ چلا تو اس نے پہچانا یہ تو ہیرا ہے۔ پھر وقت کے بادشاہ نے اس سے خریدا اور وہ بادشاہ کے خزانے میں شامل کر لیا گیا۔ اب اٹھانے والے کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک ایسے قیمتی ہیرے کو اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں قرآن مجید کی برکات کا اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنی برکتوں والی کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سارا دن قرآن مجید ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، قرآن مجید کو اخبار جتنا درجہ تو دے دو نا۔ وہ اخبار پڑھے بغیر دن نہیں گزارتا اور ہم قرآن پڑھے بغیر دن گزار بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں وہ محبت ہی نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ یہ محبت ہے تو فقط نام کی ہے۔ جو دل کے اندر گرم گرم محبت ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ اگر ہوتی تو پھر اس کو پڑھے بغیر چین نہ آتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا دار لوگ کسی گانا گانے والی عورت کے گانے کو اتنے توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے بندے کے قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کتاب کی عظمت دیکھیے کہ جب کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی توجہ سے اس کے قرآن کو سنتے ہیں کہ گانا سننے والے، گانا سنانے والی عورت کا گانا اتنی توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی طرف بھاگتے ہیں سننے کے لیے۔ جو بندہ خود اچھا نہ پڑھ سکتا ہو نا، تو اچھا پڑھنے والے اس کو بہت اچھا لگتے ہیں۔ فرشتے قرآن سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ فرشتوں میں سے صرف جبریل علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ قرآن مجید پڑھ بھی سکتے تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، چونکہ ان کی ڈیوٹی تھی قرآن مجید کو لے کر آنا۔ باقی فرشتے قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، تو جب کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتے بھاگتے ہیں اس کی طرف، اور پھر فرشتوں کا وہاں پر جمع غفیر ہو جاتا ہے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا۔ جیسے مجمع زیادہ ہو جائے نا تو بہت ہی جڑ کے بیٹھتے ہیں، اس طرح فرشتے بھی ایک کے ساتھ دوسرا جڑ جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سب سے آگے فرشتہ ہوتا ہے وہ اس قاری کے قریب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ فرشتہ اس قاری کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ دیا کرتا ہے۔ یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں تو اس بندے کے لبوں کا بوسہ لے لیا کرتا ہے۔ اب فرشتے بھی قرآن مجید پڑھنے والے بندے کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ چنانچہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے قاری گزرے ہیں، یہ مسجد نبی میں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی۔ لوگ حیران ہوتے، کوئی الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں جو اتنی خوشبو آتی ہے۔ ایک دن ایک شاگرد پیچھے لگ گیا، حضرت آپ بتائیں منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں منہ میں رکھتا۔ وہ بھی پیچھے پڑا رہا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لسوڑے کی گٹھلی کی طرح چپکتے ہیں تو جان نہیں چھوڑتے، تو وہ ایسا ہی لڑکا تھا، پوچھتا رہا۔ بالآخر انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، میں نے تجھے بتایا ہے میں منہ میں کچھ بھی نہیں رکھتا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ خوشبو کیسی آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں اپنی زندگی کا یہ راز کھول دیتا ہوں کہ ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم تم میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو خواب میں نبی علیہ السلام نے جب سے میرے لبوں کو بوسہ دیا تب سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔
تو قرآن مجید پڑھنے والے کے لبوں کو اگر اللہ کے محبوب بوسہ دیتے ہیں، فرشتے بوسہ دیتے ہیں، تو آپ سوچئے یہ قرآن مجید کیسا کلام ہے؟ ایک نور ہے جو نکلتا ہے اس بندے کے منہ سے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم اندھے جو ہوئے، آنکھیں تو کام کرتی نہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو فرمایا انہم کانوا قوما عمین، اندھی قوم تھی، وہ کوئی ظاہر کی آنکھوں سے اندھی نہیں تھی، وہ من کی آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمارے دل چونکہ اندھے ہیں، ہمارے باطن کی آنکھ کام نہیں کرتی۔ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ قرآن مجید کی برکات کیا ہیں، تو قرآن مجید پڑھے بغیر ہم دن نہ گزاریں، پہلے ایک صفحہ پڑھیں، پہلے ایک آیت پڑھ لیں، ولو آیا ایک آیت ہی پڑھ لینا تو بھی پڑھے بغیر وقت نہ گزرے، مگر اندر وہ شوق نہیں ہوتا، وہ طلب نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر میں تہجد میں قرآن مجید اس طرح پڑھتے تھے، سننے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، صحن چھوٹا ہے، گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اور چارپائی کے اوپر ان کو بچہ بھی لیٹا ہوا ہے۔ اب ان کا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید جہر سے اونچا پڑھوں، لیکن جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھی لکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ پڑھتے ہیں تو گھوڑا تھم جاتا ہے، پھر اونچا پڑھتے ہیں پھر گھوڑا بھی دکھتا ہے تو پھر آہستہ پڑھتے ہیں، بس ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ جب صبح کے وقت سلام پھیرا تو دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں ستاروں کی طرح، اور وہ ان کے سر کے قریب ہیں اور پھر وہ پیچھے پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں، اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ روشنیاں کہاں سے آئیں گی۔ صبح ہوئے تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ رات یہ واقعہ گزرا اور میں کچھ روشنیوں کو دیکھا جو میرے سر کے قریب تھیں اور پیچھے کی طرف جا رہی تھیں، آسمانوں کی طرف۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے قرآن کو سن لیں، اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں قرآن مجید کو سننے کے لیے، ایسی برکت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں تھے، طے ہوا کہ بھئی یہ رات کو پہرا دیں گے اور باقی سو جائیں گے، تاکہ اگر رات کو دشمن قریب آئے تو پتہ چل جائے۔ اب لشکر والے سارے تھکے ہوئے تھے، سو گئے، یہ پہرا دے رہے تھے، دو ساتھی تھے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ ہم خواہ مخواہ جو چلتے پھر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ، بہتر یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نفل ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک چٹان تھی بڑی ساری، اس کے اوپر کھڑے ہو کر ایک نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور دوسرے کو کہا کہ بھئی میں تو اب نفل پڑھ ہی رہا ہوں، تو آپ بے شک لیٹ جاؤ، کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ کو جگا دوں گا۔ وہ بھی سو گئے۔ اب سارا لشکر سویا ہوا ہے، ایک پہرے والا بھی سویا ہوا ہے، اور جو دوسرا پہرے والا تھا اس نے نفل کی نیت باندھ لی، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ دشمن کا ارادہ خراب تھا، وہ آ گیا رات کو شب خون مارنے کے لیے۔ دشمن نے دیکھا کہ کوئی بندہ جیسے کھڑا ہوا ہے اور آواز آ رہی ہے، اندھیرے میں ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہے کیا معاملہ۔ تو انہوں نے ایک تیر پھینکا کہ اگر کوئی بندہ ہوگا تو اس کو تیر لگے گا، حرکت ہوگی، پتہ چل جائے گا۔ اس نماز پڑھنے والے بندے کو تیر آ کر لگا اور اس کے جسم سے خون نکلنے لگا۔
اور وہ اسی طرح پڑھتا رہا۔ اس وقت تک خون کے بہنے سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، یہ مسئلہ نہیں کھلا تھا، تو وہ پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے دوسرا تیر مارا، پھر دوسری جگہ سے خون نکلنے لگا۔ کانٹا چبھے تو خون نکل آتا ہے، تیر کا لگنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ دو جگہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا تھا اور اتنا تیزی سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک انہیں خیال آیا کہ اگر زیادہ خون نکل گیا تو میں تو بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا، اور دشمن لشکر پہ حملہ کر دے گا تو نقصان ہوگا، اس لیے مجھے نماز پڑھنی ختم کرنی چاہیے۔ انہوں نے سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا اور یہ کہا کہ اگر مجھے بے ہوش ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف مکمل کیے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ اب آپ سوچیے ان کو قرآن حدیث پڑھنے کا کتنا لطف آتا ہوگا کہ میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، قرآن سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ ایسے لطف آتا تھا، ان کو مزہ آتا تھا۔ مصر کے ایک مشہور قاری گزرے ہیں، قاری عبدالباسط عبدالصمد۔ آپ نے ان کی تلاوت بھی سنی ہوگی، نام بھی سنا ہوگا۔ مجھے اللہ نے ایک موقع دیا امریکہ میں ان کے ساتھ ایک مہینہ گزارنے کا۔ وہ ایک مہینہ ہم ایک ہی جگہ پہ گزارا ہم نے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور جیسی مجلس ہوتی اردو میں یا انگریزی میں اس کے متعلق کچھ تھوڑی بات چیت کر دیتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا تو لوگ بہت خوش ہوئے ان کی تلاوت سن کے، اور واقعی اللہ نے کیا ان کی آواز کے اندر جاذبیت رکھی تھی کہ دل کھچ جاتا تھا۔ تو اس بندے نے ان سے پوچھا کہ قاری صاحب، آپ نے کبھی قرآن پاک کا معجزہ دیکھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں نے قرآن پاک کے کئی معجزے آنکھوں سے دیکھے۔ اس نے کہا کوئی ہمیں بھی سنائے۔ تو قاری صاحب نے یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ مصر کے ایک صدر گزرے ہیں، شاید جمال عبد ناصر کا نام لیا تو یا کسی اور کا۔ کہنے لگے کہ وہ رشیا گئے کسی کام کے لیے، تو جب میٹنگ مکمل ہوئی تو رشیا کے جو لوگ تھے گورنمنٹ کے، انہوں نے کہا کیا تم مسلمان بنے پھرتے ہو اور پسماندہ قوم ہو اور یہ ہے اور ذلت میں پڑے ہوئے ہو، تم اگر ہماری طرح کمیونسٹ بن جاؤ تو ہم یہ ریڈ بک تمہیں دیتے ہیں، ترقی یافتہ قوم بنا دیں گے۔ اب بادشاہ نے اپنی طرف سے کچھ بات تو کی، لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی کہ مجھے جیسے اسلام کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا۔ کچھ چند مہینے کے بعد ان کو دوبارہ چکر لگانا تھا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پیغام ملا کہ آپ نے صدر صاحب کے ساتھ ماسکو جانا ہے، رشیا جانا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران کہ قاری عبدالباسط کی ضرورت پڑے سعودی عرب میں، پاکستان میں، انڈیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ماسکو میں تو کمیونسٹ ہیں، تو وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت؟ خیر میں نے تیاری کی اور میں بھی ساتھ چلا گیا۔ وہاں ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے بعد پھر کچھ انہوں نے ٹائم رکھا ہوا تھا آپس میں ڈسکشن کا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ پھر اپنی کمیونزم کی بات کرتے، جمال عبد ناصر نے ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے۔ تو وہ نہیں سمجھے، وہ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا جانے کیا ہوتا ہے قرآن؟ ان کا بھی ہم تو نہیں جانتے یہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا باہر سے پڑھنے دو۔ قاری صاحب کہتے ہیں مجھے صدر صاحب نے اشارہ کیا کہ قرآن پڑھو، اور میں نے تو پھر سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، حتیٰ کہ میں ان آیات پہ پہنچا جن کو سن کر کسی زمانے میں
سیدنا عمر فاروق لانو بھی ایمان لے آئے تھے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. فرماتے ہیں جب میں نے وہ آیات پڑھ لی تو میں نے مکمل کی تلاوت اور آج سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ جو سامنے ڈہریے بیٹھے ہوئے تھے نا رشین، ان میں سے 4-5 ایسے بندے تھے جو آنسوؤں سے رو رہے تھے. جمال ناصر نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے اس نے کیا پڑھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اس کے معنی کو، لیکن اتنی بات ہے کہ اس کلام میں کوئی تاثیر ایسی تھی کہ دل پر اثر ہوا اور خود آنکھوں ہماری آنسوں نکل آئے. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے قرآن کا معجزہ آنکھوں سے دیکھا. جو قرآن پاک کو مانتے نہیں، قرآن پاک کو جانتے نہیں، یہ قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ان کے دلوں پہ بھی اثر پیدا کر دیتا ہے. میرے حضرت شیخ مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دریاؤں کے راستے کون بناتا ہے؟ کوئی نہیں بناتا. دریا اپنے راستے خود بنایا کرتے ہیں. یہ قرآن مجید رحمت کا وہ دریا ہے جو سینوں تک اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے. جب پڑھا جاتا ہے یہ دل پہ جا کے اثر کرتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تم اس کو غور سے سنو، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں برسائی جائیں. جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے وہاں پر. چنانچہ صحابہ کرام قرآن مجید کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. پوری رات قرآن مجید پڑھنے میں گزار دیتے تھے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے دل گناہوں سے سیاہ نہ ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے قرآن مجید کو پڑھنے سے کبھی تمہارا دل ہی نہ بھرتا. تمہارا دل اس لیے بھر جاتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے. اگر دل سیاہ نہ ہوتا تو دل چاہتا کہ بس پڑھتے ہی رہیں، پڑھتے ہی رہیں، پڑھتے ہی رہیں. ایسی طبیعت ہوتی ہے اور واقعی ایسے ہوتا ہے. گرمیوں کے موسم کے روزے بندے نے رکھے ہوئے ہو نا تو افطاری کے وقت میں دل چاہتا ہے کہ بس کوئی شربت ٹھنڈا ملے، میٹھا ہو، اور بندہ پیتا ہی جائے، پیتا ہی جائے، پیتا ہی جائے. ایک گلاس سے دل نہیں بھرتا، پھر دوسرا گلاس پیتے ہیں، پھر تیسرا گلاس بھی پی لیتے ہیں. تو 3-4 گلاس پی کر پھر طبیعت جو ہے تھوڑا سیراب ہوتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، دل نہیں بھرتا. اسی طرح جن کو اللہ کے قرآن مجید سے محبت ہوتی ہے ان کا بھی قرآن مجید پڑھنے سے دل نہیں بھرتا. ان کا جسم تھک جاتا ہے، ان کا دل نہیں تھکتا. پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. جس طرح ایک گرمی کے موسم سے آیا وہ بندہ آئس کریم مل جائے تو کیسے مزے سے وہ لے کے کھاتا ہے، ہر لقمہ مزے لے کے کھاتا ہے. ایسے ہی اللہ کا قرآن ہے کہ پڑھنے والے جب پڑھتے تھے ہر آیت کو پڑھنے کا مزہ لیا کرتے تھے. ہر آیت کو پڑھنے کا مزہ آتا تھا، ان کو لطف آتا تھا. یہ قرآن مجید کی تاثیر بھی عجیب ہے. اس لیے دنیا میں جتنے بڑے اونچے درجے والے حضرات گزرے ہیں سب کے سب قرآن مجید کے عاشق ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اپنی فوج کو لے کے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر پہاڑی کا ٹرن لیتے ہوئے آپ رکے اور نیچے وادی میں دیکھنا شروع کر دیا. تو آپ کے رکنے سے پوری فوج رک گئی. اب 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی دھوپ ہے، سایہ ہے نہیں، اور پوری فوج کھڑی ہے، پسینے پسینے، مشکل ہو رہی ہے. تو ایک صاحب نے پوچھا امیر المومنین آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پسینے میں کھڑے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ وہ وادی ہے یہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے آتا تھا. اور مجھے اونٹوں کو چرانے کا تجربہ نہیں تھا، تو میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے تھے.
اور میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا عمر تو کیسے زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ میں اپنے اس زمانے کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے۔ یہ قرآن مجید یوں عزتیں دیتا ہے، یوں انسان کو بلندیوں پہ اٹھاتا ہے۔ چنانچہ ائمہ میں 4 حضرات کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی، وہ چاروں حضرات قرآن مجید کے عاشق تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان شریف میں 63 مرتبہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن مجید دن میں، ایک قرآن مجید رات میں، تو 30 ضرب 2 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح میں پڑھا کرتے تھے، تو رمضان شریف میں 63 مرتبہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عشق قرآن تو ہر بچے کو پتہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے مسئلے پر کتنا ظلم برداشت کیا، اور بالآخر اپنے موقف کے اوپر قائم رہے، اور اللہ نے ان کو دنیا میں عزتوں سے نوازا، اور آخرت کی عزتیں تو بنی ہی ہیں ان کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح عاشق قرآن تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی عاشق قرآن تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلا تو مجھے 16 دن لگے، اور 16 دنوں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ حج یعنی سفر ہے گرمی کا، اور 16 دن لگے، اور 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ تو قرآن مجید نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اس کے بعد کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے، جس کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں اس کے پیچھے راز یہی تھا کہ وہ قرآن مجید کے عاشق تھے۔ قرآن مجید سے ان کی محبت ایسی تھی کہ اللہ نے ان کو پھر عزتوں سے نوازا۔ یہ عزت والی کتاب ہے، جو اس کے ساتھ جڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دیکھو کتنی عزتوں سے نوازا۔ ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا ابن کعب مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ کے اوپر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم پڑھو۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے اوپر سے، تو انہوں نے آگے سے سوال پوچھا اللہ سمانی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا نعم اللہ سماک، ابن کعب اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ ابن کعب سے کہو سورہ بینہ سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رب رحمان بھی سنوں گا۔ کیسے لوگ تھے جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان کی طرف سے آیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کا پڑھنا اتنا پسندیدہ ہے، اس لیے بندہ نماز میں جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ٹیلی فون پہ گفتگو ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ، تو ہیلو آپس میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے، بہو یہی کنڈیشن ہوتی ہے نماز میں۔ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ اگلی آیت پڑھتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا نماز میں پڑھنا گویا اللہ تعالیٰ سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی مانند ہے۔ اب آپ بتائیے دل میں اگر اللہ کی محبت ہو تو پھر تلاوت کا کرنا کتنا مزہ دے گا بندے کو۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، ساری رات قرآن پڑھتے تھے، ان کو لطف آ رہا ہوتا تھا، مزہ آ رہا ہوتا تھا، قرآن مجید چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا تھا۔
پھر اس کے بعد دیکھیے ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں جس کو اللہ نے عزتیں دی وہ سب کے سب قرآن مجید کے عاشق. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے قرآن مجید کے ساتھ عشق دیا تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کا فیض دیکھو کیسے پھیلایا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آئے تو فرمانے لگے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر امت مسلمان نے عزت حاصل کرنی ہے تو ہر بندے کا قرآن مجید کے ساتھ گہرا ربط ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے بہت تحریک چلائی کہ ہر بندہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھے، پڑھے اور اس پر عمل کرے. وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر عزت پانی ہے اس کا طریقہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کو بڑھانا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا قبولیت عطا فرمائی، اور ان کی وجہ سے کروڑوں انسانوں کو ہدایت ملی. اس کی وجہ کیا تھی؟ عاشق قرآن تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دیکھو اللہ نے کیسے پھیلایا. آج جس کو دیکھو یا وہ ان کا شاگرد نظر آتا ہے یا ان کے شاگردوں کا آگے شاگرد نظر آتا ہے. یہ فیض کیوں ملا؟ قرآن مجید کے عاشق سے. اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں یاد ایام کتاب میں کہ میں چھوٹا تھا، قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا تھا، تو میں اپنی دادی کو ملنے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگیں ارے زکریا آؤ مجھے قرآن سنا جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت کی نیت مان لی، دادی میرے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میں نے 2 رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل پڑھ دیا اور میں واپس آ گیا. ان کے قرآن مجید کے عشق کا یہ حال تھا. پھر ان سے آگے دیکھیے حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر بیان القرآن پڑھیں آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی یہ عاشق قرآن بندے ہی کا کام ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے بہترین جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے. حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے. قرآن پڑھتے تھے دل جھوم جاتا تھا. اللہ نے دیکھو ایسا ان جیسا تو خطیب پھر دنیا میں بعد میں آیا ہی نہیں ہے جیسے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو دنیا میں جس نے بھی عزتیں پائیں آپ اس کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں، یا تو وہ خود عاشق قرآن تھا یا پھر اس کے پیچھے کسی نہ کسی عاشق قرآن کی دعائیں تھیں. میرے پیر مرشد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے. قرآن مجید سے ان کی محبت عجیب تھی. بہت تھکے ہوئے سفر سے آتے تھے، کوئی قاری صاحب آگے قرآن مجید کا رکوع پڑھ دیتے تھے اور حضرت بالکل فریش ہو جاتے تھے. فرماتے تھے قرآن مجید نے مجھے فریش کر دیا ہے. اور پورے دن میں گفتگو کے دوران جو آیتیں پڑھا کرتے تھے تو ان کے بیٹے مولانا عبد الرحمن قاسمی فرماتے تھے کہ ابا جی بات چیت میں اتنی آیتیں پڑھتے ہیں اگر جمع کریں تو 2 پارے قرآن کی تلاوت بن جائے گی. آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزتوں سے نوازے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن مجید سے محبت کو پیدا کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 لیول ہیں. ایک ہے علماء کا لیول، ایسا لیول کہ جس میں آدمی آیتوں کو پڑھے اور ان میں سے مسائل کا استنباط کرے. یہ اونچا درجہ ہے، یہ اونچا لیول ہے. اس کے لیے بندے کو 10-12 سال مدرسے میں لگانے پڑتے ہیں، کئی علوم پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کے تفسیر قرآن سمجھ میں آتی ہے. ہر بندہ تو یہ حاصل کر بھی نہیں سکتا. ایک دوسرا درجہ ہے جو نیچے کا درجہ کہلاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں عوام الناس کا درجہ. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی سمجھنے والا
اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی سمجھنے والا تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ لبیک۔ کیا جواب دینا چاہیے؟ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ دوسرا درجہ حاصل کر لیں۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہ اتنی سمجھ ہو کہ اگر کوئی قاری قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو پتہ چلے کہ یہ بشارت کی آیت پڑھ رہا ہے یا یہ ڈرانے والی آیت پڑھ رہا ہے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، فلاں قوم کا تذکرہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں، مفہوم کا پتہ چلتا جائے۔ آج کل تو حالت یہ ہے کہ قاری پڑھ رہا ہوتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اور آگے سے سامعین جو ہے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے، دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا الفاظ ہیں، سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اتنی سمجھ ہو کہ پتہ چلے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں، موٹا موٹا اندازہ چلتا چلا جائے۔ یہ درجہ عوام الناس کا ہے، اور ہر بندے کو یہ درجہ حاصل کرنا چاہیے۔ جس نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، وہ قیامت کے دن جواب نہیں دے سکے گا کہ یا اللہ مجھے قرآن مجید سمجھنے کے لیے فرصت نہیں تھی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے 50-60 سال کی زندگی دی اسی کام کے لیے تھی، تو سائنس کے پیچھے بھاگتا پھرا، پائلٹ بنا، تو انجینئر بنا، تو ڈاکٹر بنا، تو کیا کیا بنتا پھرا، تو نے سائنس پڑھی، تو کیمسٹری پڑھ سکتا تھا، فزکس پڑھ سکتا تھا، باقی مضمون پڑھ سکتا تھا، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا تھا جس کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تھا۔ اچھا قرآن مجید سمجھنا کتنا آسان ہے اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ آج کل تو قرآن مجید کمپیوٹر پہ آ چکا تو اس کے الفاظ بھی گنے جا چکے۔ قرآن مجید کے کل الفاظ 84,300 کچھ ہیں، آپ سمجھ لیں 84,500 الفاظ ہیں، موٹی بات۔ لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار قرآن مجید میں آئے ہیں، ریپیٹ ہوئے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ 700 سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ کا ترجمہ اگر آپ ایک دفعہ یاد کر لیں تو 700 جگہ پر آپ کو ترجمے کا پتہ چل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں، آپ ایک مرتبہ ترجمہ سیکھ لیں تو 88 جگہ پتہ چل گیا ترجمہ کیا ہے۔ تو جو الفاظ بار بار آئے ہیں نا، ان کو اگر ایک لفظ سمجھا جائے تو قرآن مجید کے اندر جو کل مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 2000۔ کل الفاظ جو مختلف استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 2000۔ اب آپ بتائیں کہ 2000 الفاظ کا ترجمہ پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اردو بولتے سمجھتے ہیں نا، تو 500 الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے جسم، بدن، کتاب، قلم، کرسی۔ روح، یہ سارے الفاظ قرآن مجید کے ہیں اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان 500 الفاظ کو الگ کر دیں تو باقی کتنے بچے؟ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ 1500 الفاظ کا ترجمہ سمجھنے کی نہ فرصت ہے نہ اہلیت ہے میرے اندر؟ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا۔ جب اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی جو سمجھنے والا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں لبیک یا رب، اے میرے رب لبیک، حاضر ہوں، میں آج سے اپنے مسجد کے عالم سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دوں گا۔ اور 1500 الفاظ کا ترجمہ پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ ہم نے ایک مرتبہ امریکہ میں یونیورسٹی کے طلباء کو یہ الفاظ کا ترجمہ سکھانا شروع کیا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ 6 مہینے میں سیکھ جائیں گے، گرمی کی چھٹیاں تھیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے جن کو اردو بولنا نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی، انہوں نے بھی قرآن مجید کے تمام الفاظ کا ترجمہ 40 دن کے اندر سیکھ لیا۔ اگر امریکہ میں پیدا ہونے والا بچہ وہ 40 دن میں الفاظ کا ترجمہ سیکھ سکتا ہے
تو پھر پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ بہت آسان کام ہے، مگر ہم نے کبھی اس راستے پہ قدم اٹھایا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا آسان ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا، میں نے قرآن مجید کو سمجھنا آسان کر دیا، تو واقعی یہ بہت آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے، کر کے تو دیکھیں ذرا۔ پھر جب ہمیں قرآن مجید کے ترجمے کی سمجھ آ جائے گی تو پھر اس پر عمل کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ بندہ پڑھے تو بھی عبادت ہے، بغیر سمجھے پڑھے تو بھی عبادت ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو کہتے ہیں جی کہ سمجھے بغیر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بھئی پھر بھی فائدہ ہے۔ ایک صاحب مجھے مل گئے، ایک جماعت کے تھے، کہنے لگا جی یہ طوطے کتنا جو رٹوا دیتے ہیں آپ قرآن مجید، اس کا کیا فائدہ؟ ترجمہ آنا چاہیے، ترجمہ آنا چاہیے، ترجمہ آنا چاہیے۔ تو میں اس کی بات سنتا رہا، آخر پہ میں نے اسے کہا کہ جی آپ نے تو قرآن مجید کا ترجمہ شروع سے آخر تک پڑھا ہوگا۔ کہتا ہے جی میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا ذرا ترجمہ بتائیں، کاف ہا یا عین صاد۔ اب وہ میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو یہ حروف ہے مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اگر حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں ہوتا اور ان کو پڑھنے پر عبادت کا ثواب ملتا ہے تو باقی قرآن کے پاک کا ثواب کیوں نہیں ملتا؟ تو قرآن مجید کو بن سمجھے پڑھے تو بھی ثواب ہے، اور اگر سمجھ کر پڑھے تو یہ بڑا ثواب ہے۔ اس لیے دونوں طرح سے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ جو نہیں پڑھے ہوئے ترجمہ وہ بن سمجھے پڑھیں، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ان کو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ مگر ہمارے تمام مسائل کا حل اور تمام پریشانیوں سے نجات قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر ہے۔ اللہ نے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے، بتا دیا ہے، ایک ایک آیت اتنی برکتوں والی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر برکتیں پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور کہے گا یا اللہ فلاں بندہ میری تلاوت روز کیا کرتا تھا، آپ نے اس کے جہنم جانے کا فیصلہ کر دیا، اس کو جہنم کی بجائے جنت بھیج دیجیے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قرآن مجید ایسا جھگڑالو ہے کہ یہ اس بندے کو جنت پہنچا کر دم لے گا۔ آج قرآن مجید سے دوستی کر لیجئے، ایسی محبت، ایسی دوستی کہ قرآن مجید قیامت کے دن گواہی دینے والا بن جائے، یا اللہ یہ مجھے روز کھولتا تھا، روز پڑھتا تھا، یہ میرا ساتھی ہے، اس کو جہنم نہیں یہ جہنم نہیں جا سکتا۔ اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور بالآخر یہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے جنت میں چلا جائے گا۔ جن جگہوں پر قرآن مجید کے مدارس بنے ہوئے ہیں، جہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، وہ برکتوں والی جگہ ہیں۔ ہر وقت اللہ کی رحمتیں وہاں برس رہی ہوتی ہیں۔ اس آبادی پر پتہ نہیں اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ جو یہاں ہمارے ایک محبت والے دوست ہیں، انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے اور بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اور جب وہ فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بیٹا ہوا۔ وہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے اس بچے کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ تو قاری صاحب نے بچے کو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو بچے نے معصوم زبان کے ساتھ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کی برکت سے اللہ نے باپ کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس کو تو عذاب ہو رہا تھا، آپ نے معاف کیسے فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ
کہ اس کے معصوم بچے نے بسم اللہ پڑھا، میرا دل نہیں چاہا کہ بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں باپ کو سزا دوں۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر بچہ بسم اللہ پڑھے باپ کی بخشش ہو جاتی ہے، تو ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیں، پڑھائیں، ان کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں، قرآن مجید کا عالم بنائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں آتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بچہ قرآن مجید کا حافظ ہوگا، اس کو قیامت کے دن اپنے ساتھ 10 ایسے بندوں کو جنت میں لے جانے کی اجازت ہوگی جو جہنم میں جانے کے قابل ہوں گے۔ ہر حافظ بچہ اپنے ساتھ 10 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ ایک فیملی ہوتی ہے نا، عام طور پہ وہ 10 بندوں کی ہوتی ہے، دادا دادی یا نانا نانی 2 بندوں کو یہ سمجھ لیں، اور 2 ماں باپ، 4 ہو گئے، اور 6 بچے۔ عام طور پر بچے 3 4 5 6 اتنے ہی ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے 6 سے زیادہ بچے ہوں، ورنہ عام طور پر 6 یا 6 سے کچھ کم ہی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیملی 10 بندوں تک کی ہوتی ہے، اور اگر ایک حافظ 10 بندوں کو لے کے جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک حافظ ہوا، لڑکا یا لڑکی، تو پوری فیملی کے لوگ وہاں سے جنت میں جائیں گے۔ اور جس کو ہم برادری کہتے ہیں نا، وہ تقریباً 40 گھر ہوتے ہیں۔ ویسے تو برادری بہت ہوتی ہے، سینکڑوں ہزاروں گھر ہوتے ہیں، لیکن جن کی آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں یا ہر وقت خوشی غمی کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ تقریباً 40 گھر ہوتے ہیں، جن میں آنا جانا، رشتہ داریاں، خوشی غمی سب ہوتی ہے۔ وہ 30-40 گھر ہوتے ہیں۔ اگر 40 گھر ایک برادری کے لگا دیے جائے تو ہر فیملی کے اگر 10 بندے ہوتے ہیں تو 40 گھروں کے 400 بندے ہو گئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ عالم بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 400 بندوں کی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ تو ایک عالم ہوا تو پوری برادری کو لے کے جنت میں جائے گا، اور حافظ ہوا تو پورے گھر کے لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ اچھا، کن لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا، اس کی بھی تھوڑا تفصیل سمجھ لیجئے۔ جب بچہ حفظ شروع کرتا ہے نا، تو گھر کے لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ماں چاہتی ہے حافظ بن جائے، باپ کہتا ہے کیا مولوی بنا رہی ہو، ملا بنا رہی ہو، وہ نہیں چاہتا۔ یا ماں باپ چاہتے ہیں، پھوپھی نہیں چاہتی، چچی نہیں چاہتی، چچا نہیں چاہتا، قریب کے رشتہ دار نہیں چاہتے۔ کیا تم نے ملونٹا بنا دیا بچے کو، کیا تم مسجد میں مدرسے میں چھوڑ آئے، گرامر اسکول میں پڑھاتے، بیکن ہاؤس میں پڑھاتے، تمہارا بچہ اتنا ذہین ہے، یہ پائلٹ بنتا، یہ ڈاکٹر بنتا، یہ فلاں بنتا، یہ فلاں بنتا۔ وہ تمام لوگ جن کو اس بچے کے حافظ بننے کے اختلاف ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو اس کی شفاعت سے قیامت کے دن ڈسکوالیفائی کرنے والے ہوں گے۔ ان کو شفاعت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ یہ تو راضی نہیں تھے اس کے قرآن مار یاد کرنے پہ، ان کو شفاعت کیسے ملے؟ شفاعت ان کو ملے گی جو بچے کو دیکھتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، مسکراتے تھے، بچے کو سینے سے لگاتے تھے، اس کا بوسہ لیتے تھے، اس کو پیار کرتے تھے۔ بچہ تم حافظ بن رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہمت میں اضافہ دے، اللہ تمہیں کامیاب کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بچے کا خون بڑھ جاتا تھا کہ میرے بڑے میرے ساتھ حفظ کرنے پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی بچہ حافظ بن رہا ہو، پتہ چلے، آپ اس کو ضرور پیار کریں اور دعائیں دیں، تو بچے کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اس کو مورل سپورٹ کہتے ہیں۔ تو جو اس بچے کی مورل سپورٹ دنیا میں کرنے والے ہوں گے، ان گناہ گاروں کی وہ بچہ شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت سے اللہ ان کو جہنم کی بجائے جنت عطا فرما دے گا۔ تو قرآن مجید یاد کرنے والے بندے پر جو عالم ہو یا حافظ ہو، اس کی عزت کرنا قرآن مجید کی عزت کرنے کی مانند ہے۔ اس سے محبت کرنا قرآن مجید سے محبت کرنے کی مانند ہے۔ اور قرآن مجید سے محبت رکھنا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے دل نہیں بھرتا۔ دل چاہتا ہے بس وقت ہو اور پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، ایسے پڑھیں کہ بس دل کو سرور آ جائے۔
علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ حافظ قرآن بننے کی نیت کر لے اور تھوڑا تھوڑا یاد کرے، مثلا ایک آیت روز یاد کرے، اور ابھی اس نے 2 صفحے یاد کیے تھے اور اس کی موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن حفاظ کی قطار میں کھڑا فرما دے گا۔ صفحے تو یاد کیے تھے 2، لیکن نیت کے اوپر اعمال کا مدار ہے نا، اللہ اس کو قیامت کے دن پکے حافظوں کی فہرست میں شامل فرما دیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک تھا قاتل اور ایک تھا مقتول، دونوں لڑ پڑے، اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی، اس نے اس کو مارنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو جب ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو جو قاتل ہے صرف وہ جہنم میں نہیں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے صرف قاتل جہنم میں نہیں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اگرچہ یہ مقتول ہے مگر ارادہ تو اس کا بھی تھا نا کہ میں بھی اس کو مارتا ہوں، تو نیت کی وجہ سے جیسے وہ قتل کر کے جہنم میں پہنچا، یہ مقتول ہو کر نیت کی وجہ سے جہنم میں پہنچے گا۔ تو نیت کا معاملہ ایسا ہے، کیونکہ نیت تھی کہ میں نے قرآن مجید کا حافظ بننا ہے، یہ اگرچہ پوری زندگی میں 1 صفحے کا حافظ بنا، اب اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی برکت سے اس کو حفاظ کی قطار میں کھڑا فرما دے گا۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا آسان کام ہے، ہر بندے کو نیت کر لینی چاہیے۔ ہمارے ایک قریبی رشتہ دار تھے، ہم چھوٹے تھے تو ان کو جانتے ہیں، وہ سنارے کا کام کرتے تھے، وہ روزانہ 1 آیت یاد کرتے تھے، 1 آیت دن میں سے وہ یاد کر لیتے اور سارا دن وہ اپنے زیورات بھی بناتے رہتے اور وہ 1 آیت پڑھتے بھی رہتے تھے، بار بار پڑھتے، پورا دن 1 آیت پڑھتے رہتے تھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 3 سال عمر تھی یا 4 سال عمر، ہم جا کے کئی مرتبہ ان کو زیور بناتے بیٹھ کے دیکھتے تھے، تو ہمیں عجیب لگتا تھا کہ وہ کبھی چپٹا بنا رہے ہیں، کبھی تار بنا رہے ہیں، کبھی آپس میں ان کو جوڑ رہے ہیں، اور پھر اتنا خوبصورت زیور بن رہا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے 1 آیت یاد کرتے کرتے پورا قرآن مجید یاد کر لیا، اور پھر 25 سال انہوں نے تراویح میں قرآن سنایا۔ اگر 1 آیت یاد کرتے کرتے بھی بندہ قرآن کا حافظ بن سکتا ہے اور 25 سال تراویح میں قرآن مجید سنا سکتا ہے، تو پھر کون ہے جو کہے کہ جی میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا؟ تو قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کی بھی دل میں نیت کر لیں، اور قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی دل میں نیت کر لیں، بھلے 1 لفظ روز یاد کریں، پابندی نہیں ہے، 1 لفظ بھی یاد کرتے رہیں گے یا 1 آیت یاد کرتے رہیں گے، تو جتنا بھی یاد ہوا، اگر موت آ گئی انشاءاللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ حفاظ میں کھڑا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، جو ان کی کتاب سے محبت کرے گا وہ گویا اللہ سے محبت کرنے والا انسان ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والا بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ سے محبت کرنے والا بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بعض کتابوں میں پڑھا میں نے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے پوری زندگی میں 1 مرتبہ اللہ کا لفظ محبت کے ساتھ لیا، تو اس 1 مرتبہ اللہ کا لفظ محبت سے لینے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اس بندے کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دی۔ اس نے پوری زندگی میں 1 مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا تھا، اس عمل کی برکت سے اس کو جنت ملے گی۔ تو محبت کا تو معاملہ ایسا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ ان کا قیامت کے دن حساب کتاب نہیں لیں گے۔ محبت کرنے والوں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں لیں گے۔ بابا بلے شاہ کی بات مجھے اس موقع پہ یاد آئی۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، یعنی اگر
سادہ کاغذ ہوں اور اس کو کوئی جلد بنا دے تو اس کو کتاب تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا، اس پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھل گلاب نہ ہوندے، کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھل گلاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے۔ اور اے بلے شاہ اگر یاری لگائیں تو جن سے دوستی ہوتی ہے پھر ان سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرے گا، قیامت دن اللہ کو بھی حساب لیتے ہوئے حیا آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے تو مجھ سے محبت کرنے والا بندہ تھا، یا دنیا یا تو جنت میں نے بلا حساب جنت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جو یہ پوری آبادی ہے اللہ اس پر قرآن مجید کی ان برکات کو نازل فرمائے، اور سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ دور قریب سے جو حضرات آئے ہیں اللہ ان کا یہاں نہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔